سیدنا حسن مجتبی کون ہیں؟ جو بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عرفہ والا شان کے مالک ہیں۔ یہی تو وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے راوی بیان کرتے ہیں کہ عقائد عالم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، اور حضرت امام حسن کبھی گردن پر آتے تو کبھی پشت پر آتے، بیٹھے رہتے، دیر تک نہیں ہٹتے تھے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تسبیحات بڑھاتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیحات بڑھاتے تھے، اور خیال یہ ہوتا تھا کہ حسن ذرا اتریں تو پھر اٹھوں، اتریں تو اٹھوں، تو جب تک اترتے نہ تھے سرکار اٹھتے نہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی آ جاتے تھے، جیسے آج بھی بچے کھیلتے ہیں نا، وہ حضرات بھی ہوں، جب نبی کریم قیام فرماتے تو یہ حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل جاتے تھے، یوں نکلتے تھے پھر یوں داخل ہوتے، سرکار سجدے میں جاتے تو پشت پہ سوار ہو جاتے تھے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ان کا خیال فرماتے ہوئے تسبیحات کو بڑھاتے تھے کہ کہیں حسن مجتبی گر نہ جائیں۔ اس سے ایک اور بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدہ فرمایا اور حسن مجتبی پیٹھ پر ہیں اور سرکار سجدے کو طویل کر رہے ہیں، تسبیح کیا تھی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، زبان پہ تسبیح اللہ کی ہے، خیال دل میں کیا ہے کہ حسن اترے تو اٹھو، حسن اترے تو اٹھو۔ گویا ایک تصور ہے کہ نواسے کا خیال تصور میں ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر تو کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ سرکار کی نماز پر کوئی حرف آیا ہوگا۔ نواسا اگر پشت پر ہو اور نبی کریم ان کا خیال کریں، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں ایسی ہوں کہ آج تک احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو نواسے کے جو نانا ہیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کا خیال کسی کو نماز میں ہو، اس کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ اس کی نماز کیا، اس کی قسمت کی معراج ہوگی۔ تو اگر تصورات آ جائیں اور نماز میں بھی اگر کوئی تصور مصطفیٰ ہو تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نماز بڑی اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، عین خشوع خضوع۔ سیدنا حسن مجتبی کی شان تھی۔ سیدنا حسن مجتبی یہ وہ ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک مسلم شریف کی، سرکار فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ایسا سردار ہے کہ ان قریب جب میری امت میں دو گروہوں میں خون کی ندیاں بہیں گی اور آپس میں قتال ہوگا، جب خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو میرا یہ حسن ان دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن مجتبی کے فضائل میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے۔ سرکار کے ارشادات ہیں نا کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم سوچتے ہوں گے اگر یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو جنتی بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ جنتی بچوں کے سردار کون ہوں گے؟ تو یہ سرکار نے یہ فرما کہ نا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سارے جنتیوں کا سردار انہیں بنا دیا۔ کس طور پر؟ کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا سب جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ حاضر ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشطبعی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی جو ہیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ بیچاری وہ جو غمگین ہو گئی، عرض کرتی یا رسول اللہ میں ضعیفہ ہو گئی، میں بوڑھی ہو گئی، میں جنت میں نہیں جاؤں۔ سرکار نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی، کہ جنت میں جو بھی ہوگا سب جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے۔ تو جب سب جوان ہوں گے تو حضرت حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہو گیا، سب کے سردار ہوئے۔ اچھا جب اس طرح کی روایات بیان کی جائیں نا تو ایسے میں یہ کلام نہیں کیا جاتا آپ خیال لے کے تو اس میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے، تو کیا انبیاء کرام کے بھی حضرات سردار ہوں گے؟ یہ ایسے خیالات نہیں لائے جاتے، ایسے شک و شبہے کو جگہ نہیں دی جاتی۔ بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں میں۔ جیسے لوگ نہیں اعتراض کرتے کہ یہ لوگ نبی کریم کو حضرت کہتے ہیں اور امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بڑے حضرت کہتے ہیں، تو یہ تو نبی کریم سے بڑھا دیا انہوں نے۔ اچھا معاذ اللہ رب العالمین۔ اب کوئی ایسے ہی ہو کہ جیسے کہ میں اگر علماء کو پڑھاؤں، کتنے ہی ہمارے علماء جن کو استاذ العلماء کہا جاتا ہے، یہ استاذ العلماء ہیں، یعنی علماء کے استاذ ہیں۔ اب جتنے علماء ہیں، اب وہ چاہیں مجدد الف ثانی ہوں، شیخ محقق محدث دہلوی ہوں، عبدالحق محدث دہلوی،
خود حضور مفتی اعظم ہند مجاہد ملت کے حافظ ملت کے صدر شریعہ کے مالک العلماء محدث اعظم ہند کہ دیگر جتنے بھی علماء یہ سب کے سب علماء ہیں نا. اب اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ استاذ العلماء ہے، جیسے میں نے بھی علماء کو پڑھایا ہے کہ وہ عالم بنے، تو میں بھی کہیں نہ کہیں ان شارٹ چھوٹا موٹا استاذ العلماء ہوا. اب اگر مجھے کوئی استاذ العلماء کہہ دے تو کیا معنی یہ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ ان تمام اکابرین جو کہ وہ عالم تھے تو میں ان کا استاذ ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی کی شخصیت کو منفرد کرنے کے لیے اس طرح کے القابات بولے جاتے ہیں جو کہ اس وقت اس موقع اس مجلس کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں، سو کہا جاتا ہے. جیسے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ یہ تمام شہداء کے سردار ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی بہت سارے نبی ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو کیا اس سے مراد یہ کہ یہ حضرات جو انبیاء سے افضل ہو جائیں گے، ان کے سید ہو جائیں گے؟ جی نہیں. یہ مخصوص کسی جماعت، مخصوص زمانے، مخصوص وقت کے لحاظ سے کوئی لقب. جیسے یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، نبی کریم امام الانبیاء ہیں، اور اپنے امام ابو حنیفہ کو یہ امام اعظم کہتے ہیں. نبی کریم سے ہی بڑھا دیا. اپنے امام کو امام اعظم کہتے ہیں اور نبیوں کے امام کو فقط امام کہتے ہیں. یہ بھی جہالت ہے. جس کے اندر تھوڑی عقل ہوش خرد ہوگی تو ایسی باتیں نہیں کرے گا. اپنے بیٹے کو کہیں گا میں گود میں لے کے میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا ہے تو لا کے دکھائے. اس کا مطلب کہ پوری روئے زمین پر آپ کا بیٹا کوئی ایلین ہے کیا، الگ سے آیا ہوا باقی سب انسان ہے؟ یہ مراد تو نہیں ہوتی. وہاں تعریف کر رہا ہوتا نا بندہ، میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں تو آپ کا بیٹا جن نہیں کیا، انسان ہی تو. مگر تعریف اس طور پہ کر رہے ہوتے کہ دل آ گیا، اچھا لگا. گھر میں کئی بچوں میں وہ اس کو کمپیریٹیولی کہا جاتا ہے میرے بچے جیسا کوئی بیٹا. میرا بیٹا چاند ہے. چاند کا مطلب کہ چاند گود میں آ گیا یا یہ چاند پہ چلا گیا، کیا ہے؟ تو تعریف کے لیے الفاظ کہے جاتے ہیں نا. یہاں مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ پورے روئے زمین پہ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، یہ نہیں، بات سمجھانے کے لیے ہوتی. ٹھیک ہے. تو یوں حسنین کریمین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار. اور آقا دو عالم نے حضرت حسن مجتبیٰ سے متعلق کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے بڑے بڑے دو گروہ ہوں گے جن میں باہمی اختلاف کی وجہ سے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. میں تشریح عرض کر رہا ہوں حدیث کی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان صلح کرائے گا. بین الفئتین من المسلمین، یہ صلح کرائے گا. اچھا، اب بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو دو گروہ ہیں، ان دو گروہوں سے مراد کون سا گروہ ہے؟ یہ دو گروہ جن کی صلح حضرت حسن مجتبیٰ نے کرائی تھی، یہ گروہ تھا، ایک گروہ تھا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کا، دوسرا گروہ تھا سیدنا امیر معاویہ کا. یہ جو دو گروہ تھے ان میں اختلاف ہوا تھا، اور ان کی صلح سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی تھی. اور صلح کیسے کرائی تھی؟ اچھا، آپ کی شخصیت یہ کہ جیسے مولا مشکل کشا انتہائی سخی تھے نا، ان کی سخاوت کا جواب نہیں، حسن مجتبیٰ کی بھی سخاوت کا جواب نہیں، انتہائی سخی. اللہ اکبر. کہ ایک منفرد شان عرض کروں میں، روایتیں حدیث میں ہے کہ حسن مجتبیٰ انتہائی حسین و جمیل تھے، اور سر سے لے کر سینے تک یہ عین آقا دو عالم کی شبیہ تھے، یعنی بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھتے تھے. کہتے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حسنین کریمین کی تعریف کرتے ہوئے، ہوتا یہ تھا کہ جب دونوں جمع ہوتے تھے نا، حسن و حسین جمع ہوتے تھے، تو دونوں دیکھ کر بالکل تصویر مصطفیٰ سامنے آ جاتی. ایک سر سے لے کے سینے تک اور ایک سینے سے لے کے پاؤں تک بالکل سرکار کے مشابہ تھے یہ دونوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، نور سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. یہ تھے حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے سر سے لے کر سینے تک بالکل سرکار کی شبیہ تھے. میرے آقا سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ بھی شہید ہوئے، سبھی شہید ہیں، صدیق اکبر بھی شہید ہے، فاروق اعظم بھی شہید ہے، عثمان غنی بھی شہید ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ بھی شہید ہے.
اور ان کے شہزادے حسن مجتبیٰ بھی شہید ہیں، امام حسین بھی شہید ہیں، سب شہید ہیں۔ تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی، 6 ماہ کے لیے آپ خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک آپ خلیفہ راشد رہے۔ پھر آپ سے ملاقات کے لیے کوفے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آئے۔ تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ کی خوبیوں، خصوصیات، صفات سے واقف تھے کہ ان کے اندر بڑی اچھی صلاحیت ہے کہ امور مملکت، نظام حکومت کو چلانے، اور یہ بھی پتا تھا کہ کچھ اختلافات میرے والد اور ان کے درمیان تھے۔ حسن مجتبیٰ اس سے واقف تھے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری دی تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے صلح فرمائی کہ میں تم سے صلح کرتا ہوں، اور کچھ شرائط کے ساتھ 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ نے صلح فرمائی اور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی حسن مجتبیٰ نے رضی اللہ تعالی، اور پھر خلیفۃ المسلمین ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ خلافت یعنی یہ جو امور مملکت انہوں نے یہاں سنبھالا، صرف یہی نہیں تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنایا تھا، وہاں کے آپ گورنر تھے، بادشاہ تھے، اور 20 سال تک آپ نے امور مملکت، بادشاہت کے کام سر انجام دیے تھے، 20 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی فاروق اعظم کے دور میں بنے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ نے یعنی 20 سال تک آپ نے گورنری فرمائی، اور اس کے بعد بھی امور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے رہے، اور بڑی اعلیٰ شان تھی آپ کی، بڑا انوکھا اور پیارا انداز تھا۔ تو ان معاملات سے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے، لہٰذا آپ نے صلح فرمائی اور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور خود مدینے تشریف لے گئے، خود مدینے چلے گئے، کوفے سے مدینے چلے گئے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ اب اگر آپ پورے معرکہ کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ جو تسلسل ہے نا، اس تسلسل سے آپ کو بخوبی معرکہ کربلا، اس کی ریزن، اس کی وجوہات کیا تھیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آئیں گے۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ 2 مومنین کے گروہ میں صلح کرائیں گے، سیدنا حسن مجتبیٰ، 2 مومنوں کا گروہ، ایک گروہ تو خود مولا مشکل کشا کا تھا، دوسرا گروہ سیدنا امیر معاویہ کا۔ ان کے مومن ہونے پر یہ دلیل موجود کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، عقائد عالم فرما چکے کہ مومنین کے گروہ میں صلح ہوگا، تو یہ تو مومن تھے، اور اس گروہ کے سردار تھے سیدنا امیر معاویہ۔ اختلافات کی جو بھی وجوہات تھیں، اختلافات ہوئے، پہلے بھی ہوئے، سیدنا موسیٰ و ہارون کے درمیان بھی اختلاف ہوا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اس طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف، وہ اختلافات اجتہادی ہوتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان اختلاف ہوئے، حضرت طلحہ و زبیر، حضرت علی کے درمیان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے درمیان، ان کے درمیان بھی اختلافات کیا جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، جو کچھ بھی ہوا، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان میں بھی آپس میں علمی اختلافات جو کچھ بھی ہوتا تھا، ان سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت صحابہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور ان کے متعلق فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی لیے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا صحابہ کو، یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے۔ تو ان تمام معاملات کے باوجود بھی جب ان سے حسنہ کا وعدہ ہے، یہ جنتی ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ بولے جا رہے، تو اب بعد میں کسی آنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے اختلاف پہ گفتگو کریں، بالکل قطعی طور پر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب آج کل کا یہ محقق جو ہوتا ہے، یہ گوگل سرچ کرنے والا، یا الٹے سیدھے آڑے ٹیڑے
دوستوں کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے والا، جو معاذ اللہ جن کے عقائد درست نہیں ہوتے اور جو گمراہ ہوتے ہیں، بدمذہب بدین ہوتے ہیں، ان کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے حدیث لے کر آئیں گے، حدیث لے کر دیکھو حدیث پاک میں تو ایسا ہوا تھا، سیدنا امیر معاویہ نے تو یوں کہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں کہا تھا، تو علی المرتضیٰ نے یہ کہا تھا، تو ایسے میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایسے میں تو یوں لگتا ہے، تو یوں سمجھ میں آتا ہے، سب سے بڑا مجتہد اور سب سے بڑا یہ سب محقق یہی آیا ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی محقق ہوا ہی نہیں۔ یہ آیا ہے محقق، کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، 2-4-5 مہینے سے تھوڑا نیٹ سرچ کرنے لگا ہے، کچھ گوگل سرچ کیا ہے، وہ اسی مفتی گوگل صاحب کو اپنا استاد بنا لیا ہے اور یہ سب سے بڑا محقق ہو گیا، اور کہتا سیدنا امیر معاویہ نے ایسا کہا تھا، تو پھر انہوں نے ایسا کہا تھا، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تیری ایسی سمجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے کہ اگر یہ گمراہ ہے تو یہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ کام نہیں ہے لوگوں کا کہ احادیث کو لے کر یا کہیں سے بولے مسلم شریف کی حدیث ہے تو بخاری شریف میں تو یہ ہے، تو ترمذی میں ہے، تو نسائی میں، تو بیہقی میں، اور چونکہ حدیث پاک تو آپ خود ہی بتائیے نا حضرت، حدیث پاک میں یہ بات ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ دنوں یا کچھ ایسے کہتے ہیں نا کہ کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں وہ سوکھے ہوئے ادرک کی نا سونٹ کی ایک ڈلی آ گئی تو پنساری کی دکان کھول کے بیٹھ گیا، اور پنساری کی دکان بھی بولی مطلب بھی کھول لیا، بولے آج سے میں حکیم ہو گیا ہوں، میرے سے علاج کر رہا ہوں، مار دے گا سب کو، تو جائے گا اس کے یہاں پہ۔ ایک ادرک مل جانے سے، ایک سونٹ کی کا ٹکڑا مل جانے سے کوئی حکیم ہو جاتا ہے کیا؟ تو ایک حدیث لے کر آتا اور کہتا دیکھو حدیث پاک میں تو ایسے الفاظ موجود ہے، سب سے بڑا محقق تو ہے۔ اور پڑھنے والے 10-10 15-15 سال مدرسوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے نا کہ مدرسے کی وہ دالیں اور وہاں کی وہ سبزیاں کھا کر محنت مشقت کر کے راتوں میں جاگ کر نیندیں قربان کر کے اور گھر سے دور رہ کر اتنی مشقتیں کرتے، تب جا کر ان کو حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں بھی ڈر کر وہ حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنے اکابرین اور مشائخین سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا آیا 40 دن اور 4 مہینے کا علامہ محقق اور سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اپنے آپ کو معاذ اللہ جہنمی بنا رہی ہے۔ اب ایسوں کے پیچھے پڑتی ہے ہماری قوم بھی، ان کی جھانسے میں پڑتی ہے، وسوسے میں مبتلا ہوتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، ان تمام کا بالکل میں سمری عرض کر رہا ہوں، خلاصہ کہ عقائد عالم کا جو صحابی ہے نا، جس کی صحابیت ثابت ہے، بس قطعی طور پر ان کے باہمی معاملات پر گفتگو کرنے کی ہم کو ہرگز اجازت ہے ہی نہیں ہے، کلوز ہے، یہ گیٹ ہی بند ہے۔ اب اگر آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں، پھر بچیے گا، پھر بچنا مشکل ہے۔ جس چیز کی اجازت نہیں تھی آپ وہاں گئے ہو۔ علماء تو یہ گفتگو کرتے نہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑے علامہ آ جائیں میں یہ اس پر بحثیں کریں گے، اور لے کر دیکھو بخاری شریف میں سچ کر کے لے کر آتا ہے اتنی ساری کچھ حدیث بدے دیکھیں بخاری شریف میں لکھا ہو۔ اب اگر ایسوں کو یہ سمجھایا جائے کہ آج کل آپ کو بخار ہو جائے، ملیریا ہو جائے، تو نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ what are the medicines which will be the beneficial for in a cure, if I want to cure my body from the malaria and this, so which medicine will be specific or which medicine will be benefited for me, اور یہ سرچ کر لے اور پھر جو مل جاوے نا، اور جا کے میڈیکل سے اگر خرید کے لے آوے ہیں، تو ملیریا کی بات کر رہا ہوں میں، سر درد بھی ہو جائے اس میں بھی سرچ کر لے کہ سر درد کا کیا علاج ہے، اور وہ سرچ کر کے کھا لے تو ممکن ہے کہ تو سر درد کیا اس کے سارے درد ختم ہو جائیں گے، چل ہی جائے گا دنیا۔ یہ سارے کام دھندے تو نہیں کرتا بندہ، طبیعت خراب ہوتی ہے تو اعتماد پورا ڈاکٹر پر ہوتا ہے، ڈاکٹر سے وہ جا کر وہ بھی ڈاکٹر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے سینے پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، اس کی نبض بھی پکڑتا، ضرورت ہوتی نہیں ہے ڈاکٹر کو۔ اب یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، بعض یہ نفسیاتی علاج کرتے ہیں ڈاکٹر، وہ جو رکھتے ہیں نا ایسا ڈاکٹروں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے، مگر نارملی ایسا نہ رکھے تو مریض بولتا ہے خاک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کی حجام میں ٹچ بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں، وہ بھی نہیں ٹچ کیا، اور اسے دوا دے دی، اور صحیح میں پھر ایسے میں ہوتا کیا، اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے کہ جس پر آدمی سیٹسفائیڈ ہونا، پھر وہ اگر کوئی علاج کرے تو بندہ اس سے مطمئن ہوتا ہے تو جلدی اثر بھی کر جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم اپنے ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے اپنے علماء پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ اپنے سب سے بڑے علامہ محمد وقتی کہاں بن جاتے اور بولتے ہیں نہیں یار حدیث ہے تو اس کا جواب تو چاہیے۔ اچھا، تو پھر جو بھی ڈاکٹر کوئی
دوا آپ کو وہ دیتا ہے یا آپ کے لیے منتخب کرتا ہے، جا کے اس کی تحقیق کرتے ہو کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے، کہاں سے آئی ہے دوا، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، اور جا کے آپ محقق بن کے ریسرچ کرتے ہو کیا، تو ڈاکٹر بولے گا کہ ہم نے جو یہ BUMS اور BAMS اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لی ہے، ہم وہاں گھاس چھل رہے تھے، سب سے بڑے علامہ تم ہی آئے ہو، ہم تم کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے، تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کیا کیا شامل ہے۔ تو یہ سب تو نہیں کر رہا ہوتا، دین میں آدمی اتنا پیدل کیوں ہے، اور دین کے حوالے سے اتنا کہ اپنے آپ کو مطلب اس نے لاوارث کیوں کر لیا ہے۔ علماء پہ بھروسہ کریں، اور علماء پہ بھروسہ جب کرنا ہے تو علماء اہل سنت ہی پہ بھروسہ کریں فقط، ورنہ کہیں اور جائے گا تو پھر بچنا مشکل ہے۔ اور ہمیں بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے علماء نے سب کو سمجھا دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق کیا سمجھا دیا گیا کہ کسی صحابی سے متعلق حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ سے متعلق برا بھلا کہتا ہے نا، تو تمہارے الفاظ یہ ہوں لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شر پہ لعنت فرمائے، کہ میرے صحابہ سے متعلق تم بکواس کرتے ہو۔ آج اپنے آپ کو بڑا سنی کہلانے والا، مولائی کہلانے والا، اور اس طرح کے کہے کہ میں اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہوں، اور سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے، یا حضرت عائشہ کے خلاف بکواس کرے، یا صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت علی سے متعلق بکواس کرے، تو ان کے متعلق بھی یہ کہیں کہ تمہاری سوچ اور تمہارے عقیدے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ تم معذلہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ تمہیں ہرگز میرے صحابی کے خلاف زبان تان دراز نہیں کرنی ہے۔ اور صحابی کی شان اللہ اکبر، علماء سے پوچھا گیا، ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ؟ اور عمر بن عبدالعزیز بہت اجلا تابعی بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے خلافت بھی فرمائی ہے، بہت نیک متقی پرہیزگار۔ پوچھا گیا ان سے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں۔ ان کے جواب یہ تھے کہ سیدنا امیر معاویہ جب جنگ کے میدان میں گھوڑے دوڑاتے تھے نا، تو گھوڑے کی ٹانپ سے جو دھول اڑ کر ان کے ناک میں جاتی تھی نا، اس ذرے کو بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے، سیدنا امیر معاویہ کا وہ مقام ہے۔ تم ان سے کمپیئر کرنے جا رہے ہو، ارے وہ جس سواری پہ سوار ہو جائیں اور سواری دوڑے اور گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے خاک اڑے نا، اس ذرے کو بڑے سے بڑا غوث و قطب و ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بات لے کر آج سیدنا امیر معاویہ، اور اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ کی تعریفیں کرے یا اپنے بچوں کے نام سیدنا امیر معاویہ کے نام پہ رکھ لے تو بولتے یہ دیکھو کیسے لوگ آ گئے، ان کے نام پہ نام رکھ لیا۔ تو کون تھے وہ؟ اگر کسی نے رکھ لیا غلام معاویہ یا معاویہ رکھ لیا تو کون تھے وہ؟ صحابی تھے نا۔ آپ کو اگر کسی کو ان سے الرجی ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اسکیننگ کرا لے، اگر مر جائے گا تو عین ممکن ہے کہ گمراہی پہ مرے گا۔ جو بھی صحابی ہے یار، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے تو کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا، کیا سمجھایا؟ فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب کی بات آئے گی سیدنا امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کی، تو جو فرق ہے نا وہ تو بے شمار ہے، ہم کر ہی نہیں پائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، فرق مراتب اگر دیکھیں گے تو بے شمار۔ حق بدست حیدر کرار، جو بھی اختلافات ہوئے اس میں بات آئے گی کہ حق پہ کون تھا، تو حق پر حضرت مولا مشکل کشا تھے، اور سیدنا امیر معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی اس معاملے میں، لیکن فرماتے حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی مگر ہمارے سردار، اور تان ان پر کار فجار، کہ سیدنا امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اور ان پر اگر کوئی تان کرتا ہے تو یہ فاجروں اور فاسقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھا دیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے۔ بڑی پیاری بات دو ٹوک جملوں میں ہمارے علماء سمجھاتے ہیں کہ سیدنا حسن مجتبیٰ نے جس امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب اگر اس سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ پکا گستاخ اہل بیت ہے۔ سیدنا حسن مجتبیٰ کا باغی ہے وہ۔ حسن مجتبیٰ کو امیر معاویہ سمجھ میں آ جائے، تجھے سمجھ میں نہیں آتے، تیری سڑی ہوئی سوچ کا تو علاج کر، اور آتا بکواس کر۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ سیدنا حسن مجتبیٰ، اس سے بھی پوچھو کہ حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی، وہ کہے گا ہاں صلح کی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے کیوں صلح کی تھی؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آٹیاں مارے اور بولے کہ وہ مصلحتاً صلح کر دی۔ ارے مولا مشکل کشا جو ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دے اور ان کے سامنے سے بڑے سے بڑا پہلوان نہ ٹکے، ان کی شجاعت و بہادری، ان کے شہزادوں کو تم بزدل ثابت کر رہے ہو کہ حسن مجتبیٰ بزدل تھے تو مصلحتاً صلح کر لی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم حضرت حسن مجتبیٰ سے بڑے سمجھدار آ گئے۔ یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ حسن مجتبیٰ کا صلح کر لینا ہی سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت، ان کے سچے، ان کے اچھے، ان کے نیک ہونے کے لیے کافی ہے۔
حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کوئی مصلحتاً نہیں صلح کی تھی، ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا تھا، اور جس کے متعلق عقائد عالم فرما چکے تھے میرا یہ حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، وہ آپ نے کرا دی۔ اور یہ بھی اسی لیے سمجھایا علماء نے کہ حسن مجتبی نے، جس حسن نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر لی، ہم سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کوئی باتیں نہیں کریں گے، اور میرے حسین نے جس یزید کے خلاف محاذانائی فرمائی اور یزید کو خاک میں وہ ملا، اس کا وقار ملا، اس کی عزت مل گئی اور مٹ گیا وہ، تو جس یزید سے صلح نہ کی امام حسین نے، اس یزید اور یزیدیہ سے ہم کبھی صلح نہیں کریں گے، لیکن جس امیر معاویہ سے ہمارے حسن مجتبی نے صلح کر لی، اس امیر معاویہ کے خلاف ہم باتیں نہیں کریں گے، ورنہ ان کے خلاف باتیں کرنا یہ حسن مجتبی سے بغاوت ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کہ جن کے تعلق سے روایات ہیں، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ میرا یہ معاویہ یہ ہادی و مہدی ہو اور لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا کاتب وحی بنایا، جن سے متعدد حدیث روایت ہیں، اور آپ کو عرض کر دوں میں کہ حدیثوں کی روایت میں محدثین کی جو بحثیں ہیں اللہ اکبر وہ یہ ہیں کہ کسی فرد سے متعلق اگر کوئی ایسی بھی روایت مل گئی کہ ان سے کبھی جھوٹ صادر ہوا، یا یہ کبھی بازاروں میں کھانا کھایا کرتے تھے، یا ان کا اٹھنا بیٹھنا فساق و فجار کے درمیان ہوتا تھا، یا ان سے ایسی کوئی کمزور باتیں جب پتہ چل جاتی ہیں نا تو ان صحابیوں کی روایتوں میں ذوق آ جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث کی پر جب آپ کبھی اس حوالے سے پڑھیں گے نہ پڑھیے گا، یہ کام بھی آپ کا نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے پھر باضابطہ آپ کو عالمیت اور درس نظامی کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو اس کی حقیقی سمجھ آئے گی۔ لیکن کسی حدیث میں ذوق کب ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ غور کیجئے گا کہ سیدنا امام بخاری امام مسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ اگر ان میں کوئی کمزوری ہوتی کیا ان سے حدیث روایت کی جاتی؟ ان سے حدیثوں کی روایت ہونا ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثقہ نیک متقی پرہیزگار ہونے کے لیے کافی ہے، تو ان کی شخصیت پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے ہو یہ تمام مومنین کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی کریم کی زوجہ۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میری شہزادی سے آپ نکاح فرمائیں، تو عقائد عالم نے سیدتنا ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا، اور یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے، تو یہ خال المسلمین ہوئے نا، یعنی تمام مومنین کے ماموں ہوئے، خال المسلمین ہے سیدنا امیر معاویہ، اور دیگر ان کے فضائل موجود ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بکواس نہیں کی جائے گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن مجتبی کی شہادت کے بعد اب انہوں نے امور مملکت کو سنبھالا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں یوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک مخصوص قسم کا مرض لگ گیا، اور پھر یہ ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ اب شاید میری زندگی کے ایام مختصر رہ گئے ہیں، تو یزید بدبخت وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ابا جان اگر آپ کا وصال ہو جائے گا تو خلیفۃ المسلمین کون ہوگا، یعنی آپ کی خلافت کون سنبھالے گا؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ تو موجود ہے، تو خلیفہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا خلیفہ تو تو بن جائے گا، اچھا اس وقت تک یزید اس کی بدبختی، اس کا فسق، اس کا فجور، اس کی کمزوریاں، اس کی خرابیاں، اس کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ کچھ ظاہر نہیں تھے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت تھے، تو یہ ایسی کوئی شرارتیں وغیرہ اس کی ظاہر نہیں تھی، اب بظاہر یہ نیک پارسا ہی نظر آتا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ تو خلافت کے امور سنبھال لینا، کیونکہ میرا وصال ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو سارا نظام درہم برہم ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ تجھے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا پورا خیال رکھنا ہوگا، کھانا تو بعد میں کھائے گا، پہلے انہیں کھلائے گا، کپڑے تو بعد میں پہنے گا، پہلے انہیں پہنائے گا، پہلے تو ان کی ضروریات کو پوری کرے گا، پھر تیری ضروریات تیرے سامنے ہوں گی۔ ان تمام باتوں پر اس یزید نے اس وقت کہا تھا کہ حامی بھری، اور کہا ٹھیک ہے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اب یہ یزید خلیفۃ المسلمین یہ بنا، اچھا اب یہ جو بھی خلیفۃ المسلمین بنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے کس وجہ سے کہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ان کے اندر وہ خوبیاں دیکھی اور انہیں قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بعد جو بھی خلیفہ ہوتا اس کو قبول کرنے والے کون ہوتے، کہ جب یہ خلیفہ ہے
تبھی ہے کہ جب نبی کریم کے نماز سے اسے قبول کریں گے نا، تو یزید کو جو بھی اس کے اندر شرارتیں تھیں، اس جیسی سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا تو اس کی شرارتیں شروع ہو گئی، اور اس کے معاملات سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقفیت حاصل تھی کہ یزید اس طرح سے شرارتیں کر رہا ہے اور اس طرح کے اس کے معاملات ہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کب اسے خلیفۃ المسلمین ماننا تھا؟ اب یہی تھا حکومت کا نشہ کہ پھر یزید بدبخت نے جو کچھ کیا ہے، اور یہ جو پورا مارکہ کربلا وجود میں آیا ہے وہ اسی لیے کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا تھا، کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میری خلافت جائے گی تو امام حسین کی مخالفت سے جائے گی، کیونکہ اس وقت نواسے رسول یوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے یہی موجود ہیں. حسن مجتبیٰ تو وصال فرما گئے، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو آپ کا جو وصال ہوا زہر دیا گیا. اب زہر دیا گیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے. آپ نے سیدنا حسن مجتبیٰ سے کہا کہ حضور آپ کو جو زہر، اچھا یہ بھی ہے ایک دو بار نہیں متعدد مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن جب بھی زہر دیا جاتا تھا آپ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جاتے، دعائیں کرتے اور زہر کا اثر زائل ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی، جو منظور تھا، وہ تو ہونا تھا. تو بالآخر ایک مخصوص قسم کا ایسا بھی زہر دیا گیا جو انتہائی سخت تھا، اور جب آپ نے وہ زہر آپ پر ظاہر ہوا، سیدنا امام حسین وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ یہ آپ کو شک کس پر ہے کہ کس نے یہ زہر دیا ہوگا. تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد تھا وہ یہی کہ میرا شک جس پر ہے فقط ظن کی بنا پر میں حکم تو نہیں لگا سکتا چونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب اگر میں اس کے متعلق بات کہہ دوں کہ مجھے اس پہ شک ہے تو میرا فقط شک کہہ کر بھی اس کا نام لینا مسلمانوں کے درمیان اس کی عزت کو تو پارا پارا کر دے گا، تار تار ہو جائے گی. لہٰذا جب مجھے قطعی طور پہ پتہ نہیں ہے تو میں اس کا نام نہ لوں گا. اور سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھے جانے کے باوجود بھی آپ نے کسی کا نام نہ لیا، اور انتہائی سخت اثر کیا تھا اس زہر نے، بہت سخت اذیتیں برداشت کی، مگر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی کسی کا نام نہ لیا اور آپ نے وصال فرمایا. یہ تو آپ کا حلم تھا، یہ تو آپ کی برداشت تھی. اور آپ غور کیجئے گا، آج تو حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کسی کوئی ہرٹ کرتا ہے تو ہم تو پتہ نہیں کتنی پشتے کنگالتے ہیں. اور وہ حضرات ایسے تھے. خلیفہ مروان سے متعلق ملتا ہے کہ یہ بدبخت یہ آیا اور مسجد کے ممبر پر آ کر اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف بکواس کی. حسن مجتبیٰ وہاں موجود تھے، سنتے رہے خاموش ہوئے. پھر اس نے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کی، سنتے رہے خاموش تھے، کیونکہ آپ کے اندر حلم تھا، برداشت تھی. اور یہ باتیں ایسی ہو رہی تھی کہ کسی کی ذات پر یہ حملہ ہو رہا ہے. سیدنا حسن مجتبیٰ برداشت فرماتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے کسی وجہ سے ناک صاف کیا مروان نے. اسی وقت حضرت حسن مجتبیٰ نے اس کو ٹوکا کہ تو اتنا بڑا علم والا بنتا ہے اور تیری یہ بڑی شانیں بیان کرتا، تجھ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ داہنے ہاتھ سے ناک نہیں صاف کی جائے گی. اگر وضو بھی کرتا ہو بندہ تو بائیں ہاتھ سے کوئی استعمال کر کے وہ ناک صاف کرے گا. تو اچھا یہ بھی روایت بیان بتاتی ہے کہ حضرات وہ تھے جن کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا. یہ اپنی ذات کے لیے سیدنا حسن مجتبیٰ نے غصہ نہ کیا. ہاں جب کسی کو خلاف سنت کوئی فیل کرتا دیکھا، ایسا فیل کرتا دیکھا جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے برداشت نہ کیا اور ٹوک دیا. تو یہی حال تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو یزیدی بدبخت کے سارے معاملات میں آپ نے اختلاف کیا، اسے قبول نہ کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے سارے معاملات کو قبول کر لینا، یہ کہتے ہیں نا کہ پورے شریعت کے نقشے کو نہ بگاڑ کر رکھ دیتا. اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کیا. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رخصت کے امام نہیں تھے، عزیمت کے امام تھے. یاد رکھیے گا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. تو سیدنا حسن مجتبیٰ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مصلحتیں تھیں اور مصلحت کے بنا پر سیدنا امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کی تھی، تو کیا معاذ اللہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا تھا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. ارے یہ عظیمتوں کے امام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر کبھی بھی دین پر کوئی آنچ نہ آنے دی. تو حسن مجتبیٰ نے بھی مصلحت اختیار نہ کی تھی، انہوں نے عین اپنے نانا جان کے حدیث پاک کو بالکل لوگوں پر ثابت کر دیا اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے صلح کی.